السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَصُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یہ اس آیت پر دوسرا درس ہے، اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے دوبارہ اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، نَجَّيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، یصومونکم، وہ دیتے تھے تمہیں، سوء العذاب، سخت ترین عذاب، یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ چھوڑتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، تمہاری بیٹیوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں، بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ تو نجیناکم یہاں پہ جو ذکر ہے، اس درس سے زیادہ فائدہ ان کو ہوگا جو قرآن اٹھا کے اس آیت کو دیکھا کرے، سورہ بقرہ آیت نمبر 49۔ اور اگر کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے تو موبائل میں کھول کے دیکھ سکتے ہیں، اگر یہ بھی نہیں تو صرف سن سکتے ہیں، فائدہ سب کو ہوگا انشاءاللہ۔ نجیناکم، قرآن میں نجات کی نسبت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہوئی ہے، مختلف صیغوں کے ساتھ، جیسے نجا، نجینا، ننجی، ینجی۔ ہاں، بعض جگہوں پر صرف مجازی طور پر نجات کی نسبت تجارت کی طرف ہوئی ہے کہ تجارت جو ہے نجات دیتی ہے۔ کیسی تجارت؟ جیسے فرمایا، حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا تمہیں کہ ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ تو وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو نجات دشمن کو ہلاک کر کے اور ہجرت سے ہوئی، انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دیا۔ جیسے صحابہ کرام نے ہجرت کی اور پھر وہ جو ان کے دشمن تھے مکہ سے مرنے کے لیے مدینہ آ گئے اور بدر میں ہلاک ہو گئے، کنویں میں پھینک دیے گئے۔ تو ہجرت سے بھی جو ہے نا وہ دشمنوں پر عذاب آتا ہے، ظالم لوگ ہلاک ہوئے۔ تو ظالموں کا ہلاک کرنا یہ نعمت خاصہ ہے، رحمت خاصہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ہے آل فرعون۔ آل فرعون تابعدار، ان کے فرعون کے تابعدار، ان کے مسلک والے، ان کے دین والے، کیونکہ آل اسی کو کہتے ہیں، چاہے اولاد میں سے ہو یا نہیں، یہ قرطبی نے ذکر کیا ہے۔ اس لیے جو شخص ایمان اور توحید کا عقیدہ نہ رکھے وہ آل محمد نہیں ہے، اگرچہ نسب میں ہو۔ جیسے نوح علیہ السلام سے کہا گیا، آپ کا جو بیٹا ہلاک ہو گیا، تو انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ پھر آل کی جو اضافت ہے وہ بڑوں کی طرف، لیڈروں، اشراف کی طرف ہوتی ہے، اور آل جب مضاف ہو تو مضاف الیہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ بڑوں کی طرف نسبت ہوتی ہے، جیسے آل اسکاف نہیں کہا جائے گا، جو موچیوں کی آل، یا اہل اسکاف کہا جاتا ہے، آل اسکاف نہیں کہا جاتا ہے، یہ عربی کا ایک وہ ہے۔ تو قرطبی نے کہا کہ فرعون کا باپ، بیٹا، بیٹی یا چچا وہ نہیں تھے اس وقت،
تو لہٰذا اس آل فرعون سے مراد فرعون کے تابعدار لوگ ہیں کہ ان سے نجات ملی بنی اسرائیل کو۔ قرطبی نے ان کے نام کے بارے میں ذکر کیا کہ فرعون کا نام جو ہے وہ قابوس تھا، اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ نام ان کا مصعب تھا۔ پہلے ذکر آیا تھا ایک تفسیر کا کہ اس میں انہوں نے کہا کہ ولید نام تھا۔ اب ابن کثیر میں ایک قول یہ بھی ذکر کیا کہ مصعب نام تھا۔ تو یہ ہر تفسیر میں نئی بات آپ کے سامنے آئے گی۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے جو لفظ ہے سوء العذاب، بدترین عذاب، سخت ترین سزا، تو وہ کس طرح سزائیں دیتے تھے؟ خادم بناتے تھے ان کو، ان سے زراعت، پتھر لانے، اینٹیں بنانے، اس طرح کا مختلف کام لیتے تھے، مکان بنواتے تھے، اور اگر کسی سے کام نہیں لیتے تو ان سے جزیہ لیتے تھے۔ یہ طبری نے ذکر کیا، تفسیر طبری نے۔ اور یہ جو لفظ ہے کہ یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، تو ان بچوں کو کس وقت ذبح کرتے؟ ولادت کے وقت، بچے پیدا ہو گئے اور بس ان کو خبر ہوئی اور ذبح کر دیا۔ اور یستحیون، زندہ چھوڑتے تھے۔ تو زندہ چھوڑنا یہ تو مثال ایک اچھی بات ہے نا کہ عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، نہیں، ان میں ابھی اصل میں عذاب تھا۔ معارف القرآن خان دلوی رحم اللہ، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ غیور طبیعتیں سمجھ سکتی ہیں کہ عورتوں کا زندہ چھوڑنا بیٹوں کو ذبح کرنے سے زیادہ سخت کام ہے، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے پھر ان عورتوں کے ساتھ۔ تو یہ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ غیور طبیعتیں سمجھ سکتی ہیں کہ عورتوں کا زندہ چھوڑنا بیٹوں کو ذبح سے زیادہ سخت ہے۔ خان دلوی نے یہ بھی کہا کہ ان سختیوں میں کسی نے تمہاری مدد نہیں کی سوائے اللہ تعالیٰ کے، نجیناکم، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے، مشکل کشا وہی ہے۔ اور خان دہلوی نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ نجومی جو تھے اس زمانے کے، وہ خواب کی تعبیریں بھی دیتے تھے، تو انہوں نے بادشاہ کو جو خواب کی تعبیر دی وہ نجومیوں نے دی تھی۔ سورہ بقرہ آیت 49 سے لے کر 60 تک بنی اسرائیل پر 10 نعمتوں کا ذکر ہے۔ تو پہلی نعمت جو ہے وہ نجات کا ذکر، یہ تفسیر تبیان القرآن نے غلام رسول سعیدی انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ یہ نجیناکم، یہ وہ پہلی نعمت کا ذکر آ گیا۔ تفسیر جامع البیان میں ہے کہ بنی اسرائیل جب نکل رہے تھے مصر سے تو 6 لاکھ تھے، اور قبطی جو فرعونی لوگ تھے وہ 12 لاکھ تھے جو پیچھا کر رہے تھے، 12 لاکھ لوگ تھے۔ جامع البیان تفسیر میں یہ ذکر ہے۔ اچھا، نجیناکم لفظ کے بارے میں ایک اور بات، اب یہ قرطبی کی معلومات شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ ہم نے تمہیں زمین کی اونچی جگہ پر ڈالا، یہ اصل ہے اس کا نجینا کا۔ پھر ہر کامیاب ہونے والے شخص کو ناجی کہا گیا، تو مطلب ناجی وہ ہوتا ہے جو تنگی سے خوشحالی کی طرف نکلتا ہے، پستی سے اونچائی کی طرف وہ نکلتا ہے۔ اور آل کے بارے میں ذکر کی، یہاں پہ تشریح کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، اولاد اور متبعین، متقی صالح لوگ، وہ آل نبی ہیں، آل نبی۔ تو یہاں پہ جو آل فرعون کہا گیا ہے تو ان کے سارے یہ سب جو ہے وہ اس میں شامل ہیں، فرعون کے متبعین لوگ۔ یسومونکم، ابو عبیدہ نے کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ فرعونی تمہیں مستحق قرار دیتے ہیں، یعنی عذاب اور ان سزاؤں کا۔ جیسے کہا جاتا ہے سامہ خطۃ خسف، جب کسی کو ذلت کا مستحق قرار دیا جائے تو یہ کہا جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں
عمر ابن کلثوم کا قول ہے اذا الملک سام الناس خسفا ابینا ان نقر الخسف فینا، جب بادشاہ نے لوگوں کو ذلیل کیا تو ہم نے اپنے اندر ذلت کے ٹہرائے جانے کا انکار کیا، ہم نے انکار کیا، ہم تو ذلیل نہیں ہو رہے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یصومونکم کا معنی ہے تمہیں ہمیشہ دیتے ہیں، الصوم کا معنی دوام ہے، جیسے صائمۃ الغنم ہے جو ہمیشہ چرنے والی جانور ہیں، چوپائے ہیں، صائمۃ الغنم یعنی ہمیشہ آپ لوگوں کو عذاب دیتے رہتے تھے، مستقل عذاب کا سلسلہ چل رہا تھا۔ یذبحون کے بارے میں لکھا ہے کہ سورہ ابراہیم میں وَيُذَبِّحُونَ ہے واو کے ساتھ، یہاں پہ واو کے بغیر یذبحون ہے، کیونکہ معنی یہ ہے کہ وہ تمہیں ذبح اور بغیر ذبح کے عذاب دیتے ہیں، ذبح کے ساتھ یہ عذاب بھی ہے اور بغیر ذبح کے بھی عذاب دیتے ہیں۔ بس یذبحون ابناءکم عذاب کی دوسری جنس ہے، ما قبل کی تفسیر نہیں ہے۔ اور پھر کہا ہے کہ میں کہتا ہوں اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ واو زائدہ ہو، یعنی جو کہا گیا یسوء العذاب، تمہیں سخت ترین عذاب دیتے تھے، تو کچھ مفسرین نے کہا وہ سخت ترین عذاب کیا تھا، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے بے حیائی کے لیے، خدمتوں کے لیے، خادمائیں بنانے کے لیے۔ اور کسی نے کہا نہیں، یذبحون العذاب تو الگ سزائیں تھی جو ذکر کی گئی پہلے، اور یذبحون یہ الگ سزا ہے۔ نساءکم، اب یہاں پہ کہ وہ بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کو عورتیں کہا، یہ انجام کے اعتبار سے، معال کے اعتبار سے کہ ان کو چھوڑ رہے تھے، عاقبت یہ کہ بڑی ہو جائیں گی ہمارے کام آئیں گی، یہ لڑکیاں بڑی ہو جائیں گی ہمارے کام آئیں گی، خادمائیں بنیں گی، ہم ان سے بے حیائی کے کام لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ آل فرعون یصومونکم، اب یہاں پہ دیکھو ایک نقطہ اور ذکر کیا ہے کہ فعل کی نسبت جو ہے آل فرعون کو کی ہے، کہ فرعون کے جو تابعدار تھے وہ تمہیں سخت ترین سزائیں دیتے تھے، تو اس بات سے یہ اشارہ ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کام کرنے والا جو بھی ہو اپنے کام کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوگی، مواخذہ کا حقدار ہوگا۔ طبری نے کہا ہے کہ یہ ارشاد تقاضا کرتا ہے کہ جس کو کسی ظالم نے کسی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اس نے اسے قتل کر دیا تو اس قتل کرنے والے کا بھی مواخذہ ہوگا، اس کو بھی پکڑا جائے گا، یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو آرڈر ملا تھا، نہیں، اگر اس کو پتہ یہ ظلم ہے تو ظلم میں اگر وہ آرڈر مان رہا ہے تو اس کو بھی پکڑا جائے گا، اور جس نے آرڈر دیا اس کو بھی پکڑا جائے گا۔ پھر قرطبی نے فرمایا کہ اس آیت کے اندر 13 مسائل وہ ذکر ہیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ مزید اس کو جاری رکھیں گے۔ آپ ذائقہ لیتے رہیں قرآن کا، نئی معلومات آپ کے سامنے آئیں گی کہ اس ایک آیت کے بارے میں مفسرین نے کیا کیا معلومات دی ہوئی ہے، کیا کیا نکتے اور حکمتیں وہ بیان کی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ آپ خود بھی اس کو سنا کرے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ وہ سنیں اور قرآن کا علم وہ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔